زندہ باپ سے اپنا حصہ مانگنے والے سن لو، وراثت میں حصہ مانگنا گناہ کبیرہ، اگر بیٹا اور بیٹی لازمی سنیں۔ زندہ والد سے وراثت مانگنا درست ہے یا نہیں؟ کیا بیٹا یا بیٹی اپنے باپ سے زندگی میں ہی اپنا حصہ طلب کر سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی اولاد اپنے والد سے کہے کہ ہمیں ہمارا حق دے دیں تو کیا یہ مطالبہ جائز ہے یا اس میں کوئی گناہ شامل ہو جاتا ہے؟ قرآن حدیث اس بارے میں کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ کیا والد اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر سکتے ہیں؟ اور اگر کر سکتے ہیں تو کیا اس میں اولاد کا مانگنا درست طریقہ ہے یا نہیں؟ اگر مانگنا ہو تو کس انداز میں مانگنا چاہیے تاکہ بے ادبی یا نافرمانی میں شمار نہ ہو؟ ان تمام اہم سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ ملیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو مکمل اور صحیح رہنمائی حاصل ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم ایک نہایتی اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں اکثر غلط فہمیاں، جھگڑوں اور دل آزاریوں کا سبب بنتے ہیں، اور وہ ہے جائیداد اور وراثت کا مسئلہ۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر وراثت کیا ہے؟ وراثت دراصل اس مال، جائیداد، زمین، دولت یا کسی بھی قسم کے اثاثے کو کہا جاتا ہے جو کسی انسان کے انتقال کے بعد اس کے وارث میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی جب تک کوئی شخص زندہ ہے اس کا مال اس کی ملکیت ہوتا ہے اور اس پر مکمل اختیار بھی اسی کا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کی جائیداد اللہ کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق اس کے وارثوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اسلام نے وراثت کے معاملے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر انسان انصاف سے ہٹ جاتا ہے اور دنیاوی لالچ میں آ کر رشتوں کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وراثت کے اصول خود بیان فرمائے تاکہ کسی کو بھی اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کرنے کا حق نہ ہو اور ہر حقدار کو اس کا حق مل سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے اور جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں وہ عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے نہ صرف مردوں بلکہ عورتوں کو بھی وراثت میں حق دیا ہے، جو کہ اس دور میں ایک بہت بڑی انقلابی تعلیم تھی جب عورتوں کو کسی قسم کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ یہ تمام احکامات اس بات کی دلیل ہیں کہ وراثت کی تقسیم کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک باقاعدہ عبادت اور اللہ کا حکم ہے جس میں اپنی مرضی یا جذبات کے مطابق تبدیلی کرنا درست نہیں۔ اسلام نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ وراثت کی تقسیم میں تاخیر کرنا یا کسی کا حق دبانا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ورثہ کا حق مارا، اللہ قیامت کے دن اس کا حق جنت سے کاٹ دے گا۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ وراثت میں ناانصافی کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اولاد کی، کہ جو اولاد اللہ تعالیٰ ماں باپ کو عطا کرتا ہے اس کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے۔ اولاد دراصل اللہ کی بہت بڑی نعمت اور امانت ہوتی ہے۔ ماں باپ اپنی پوری زندگی محنت کر کے، تکالیفیں اٹھا کر، اپنی خواہشات کو قربان کر کے اور اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں، انہیں ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر اولاد کی زینت قرار دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا ہے یہ کہ آزمائش بھی ہے، یعنی اولاد کا ہونا خوشی کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری بھی جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح اولاد پر بھی والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ ان احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت اور ان کی عزت کرنا کتنا اہم ہے۔ جب تک والدین زندہ ہوتے ہیں ان کا احترام، ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اولاد کی اولین ذمہ داری ہے۔ ان کی موجودگی میں ان کا مال پر نظر رکھنا اور اس پہ لالچ کرنا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اخلاق کو کمزور کر دیتی ہے۔ والدین کی زندگی میں ان کی جائیداد مکمل طور پر ان کی ملکیت ہوتی ہے اور وہ اس میں جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو اپنی اولاد میں کچھ دے سکتے ہیں، چاہیں تو نہ دیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ البتہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر والد اپنی زندگی میں کچھ تقسیم کرے تو انصاف کے ساتھ کرے اور تمام اولاد کے ساتھ برابر برابر سلوک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر والد اپنی زندگی میں کچھ دینا چاہے تو انہیں کسی ایک کو زیادہ اور دوسرے کو کم نہیں دینا چاہیے، بلکہ انصاف کو مد نظر رکھنا چاہیے۔
اب یہاں ایک اور اہم نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ والدین کی زندگی میں اولاد کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے مال کو اپنی ملکیت نہ سمجھے، بلکہ اسے والدین کی امانت سمجھے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ جب تک والد زندہ ہے جائیداد انہی کی ہے اور اولاد کا اس میں کوئی لازم حصہ نہیں بنتا۔ اگر اولاد اس بات کو سمجھ لے تو وہ بہت سے جھگڑے خود بخود ختم ہو سکتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں اکثر لوگ اس معاملے میں جلد بازی اور لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں اور والدین کی زندگی میں ہی وراثت کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس اولاد کے بارے میں جو اپنے والدین سے اپنا حصہ مانگتی ہے، یعنی کہ جائیداد یا ورثہ میں سے اپنا حق طلب کرتی ہے۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وراثت کا حق صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اس سے پہلے وراثت کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کوئی اولاد اپنے زندہ والد سے وراثت کا حصہ مانگتی ہے تو شرعی طور پر یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز ابھی وراثت بنی نہیں ہے، وہ ابھی بھی والد کی ملکیت ہے۔ البتہ اگر اولاد ادب اور احترام کے ساتھ اپنے والد سے کسی مالی مدد کی درخواست کرے یا کسی ضرورت کے تحت کچھ مانگے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسے ورثہ کا حق یعنی کہ وراثت کا حق سمجھ کر مانگنا درست نہیں۔ اگر کوئی اولاد اپنے والد پر دباؤ ڈالتی ہے، لڑائی جھگڑا کرتی ہے یا انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ جائیداد تقسیم کرے تو یہ عمل نہ صرف غلط ہے بلکہ گناہ کے زمرے میں آ سکتا ہے، کیونکہ اس میں والدین کی دل آزاری اور نافرمانی شامل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا تو پھر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں، اور اس نے تیسری بار پوچھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس نے چوتھی بار پوچھا کہ پھر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا مقام کتنا بلند ہے اور ان کے ساتھ بدتمیزی یا ان پر دباؤ ڈالنا کتنا بڑا غلط اور عمل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اولاد اپنے والدین سے ان کی زندگی میں جائیداد مانگتی ہے تو اسے بہت زیادہ احتیاط اور ادب کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر والد خود اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہے تو ان کا اختیار ہے، اور اگر اسے بطور ربا یا تحفہ دے سکتے ہیں، نہ کہ وراثت کے طور پر، اور اگر وہ نہ دینا چاہیں تو اولاد کو اس پر صبر کرنا چاہیے اور دل میں کوئی برا خیال نہیں لانا چاہیے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اسلام نے وراثت کے معاملے کو نہایت خوبصورتی اور انصاف کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کے درمیان توازن قائم کر لیں تو نہ صرف ہمارے گھروں میں سکون آئے گا بلکہ ہم اللہ کی رضا میں بھی حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اولاد بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں والدین کے لیے محبت، احترام اور فرمانبرداری پیدا فرمائے، اور ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے اور ان کی عزت کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ اے رب العزت، ان تمام بچوں کے لیے خاص دعا کرتے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، وہ اپنی زندگی میں اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کا حق ادا کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کی رضا کو ہمیشہ مقدم رکھیں۔ اور جن بچوں کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا قبول فرما اور ان کے درجات بلند فرما، ان کی یاد میں صدقہ جاریہ قبول فرماتے کہ ان کی روحوں کو سکون اور راحت ملے۔ اے اللہ، ہمیں اور ہماری اولاد کو والدین کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے گھروں کو رحمت کا سکون اور محبت سے بھر دے۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو بہت ہی معلوماتی اور اہم ہے اور یہ ہر گھر تک پہنچنی چاہیے، ہر بیٹا اور بیٹی تک، تاکہ ہر شخص کو والدین کے حقوق، وراثت کے اصول اور خدمت اولیاء کے اہمیت کے بارے میں صحیح علم حاصل ہو۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں تک شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کی زندگی میں نیکی پہنچ جائے، آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے سے نہ صرف علم کی روشنی پھیلتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اور اجر بھی حاصل ہوتا ہے۔